بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی والدہ کا کردار بتائیں گے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور اسی قافلے میں ایک بچہ تھا جس کی ماں نے چلتے وقت اس کے کپڑوں میں پیسے سی دیے تھے اور نصیحت کی کہ بیٹے تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ جب راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا تو ایک ڈاکو نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بچے نے صاف بتا دیا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار یہ سب سن کر بڑا حیران ہوا کہ بچے کو نہ تو اپنی جان کا خوف ہے اور نہ ہی مال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ سردار نے پوچھا کہ بچے تو نے سچ سچ کیوں بتا دیا؟ لوگ تو ایسے موقع پر اپنے مال کو چھپاتے ہیں۔ بچہ کہنے لگا کہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اس بچے کی یہ بات سن کر ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے۔ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہوا ہے مگر ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین کا لحاظ نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ سب ڈاکو توبہ و تائب ہو کر نیکوکار بن گئے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا ایک بڑا ولی بنا جن کو شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی والدہ کی شادی کا واقعہ بھی بہت ایمان افروز ہے۔ آپ کی والدہ کی شادی سید ابو صالح جنگی دوست رحمہ اللہ سے ہوئی تھی جو ایک بڑے متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے۔ کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اچانک ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑ لیا اور کھا لیا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے۔ میں نے بغیر اجازت کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کو لبے دریا ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس میں سیب کا ایک تناور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے۔ سید ابو صالح نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سید عبداللہ ہیں۔ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور بلا اجازت سیب کھا لینے کے لیے معافی مانگی۔ سید عبداللہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بہت نیک نوجوان ہے۔ دل میں تڑپ اٹھی کہ اس کو سایہ عطفت میں لے لوں، اور سید عبداللہ نے فرمایا کہ 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہدہ نفس کرو، پھر معاف کرنے کا سوچوں گا۔ سید ابو صالح نے شرط منظور کر لی اور 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ ساتھ ہی سید عبداللہ کی ہدایات کے مطابق مدارج سلوک بھی طے کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ 2 سال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ سید ابو صالح نے مزید 2 سال گزارے۔ 12 سال کی مدت پوری ہوئی تو سید عبداللہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اب تک تو اپنی آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، اب ایک اور خدمت باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی، کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے، اس بیچاری کو اپنے نکاح میں لے لو تو سیب بخش دوں گا۔ سید ابو صالح نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور سید عبداللہ نے اپنے لخت جگر کا نکاح ان سے کر دیا۔ نکاح کے بعد سید ابو صالح پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعضاء درست ہیں اور وہ کمال درجے کے
حسن ظاہری سے متصف ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکلے اور شیخ عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ یہی میری لخت جگر ہے جو تمہاری بیوی ہے۔ اس کی جو صفات میں نے بیان کی تھیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس لیے لنجی ہے۔ آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لنگڑی ہے۔ آج تک خلاف حق کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہے۔ آج تک نہ محرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔ اب سید ابو صالح سمجھے کہ ان کی بیوی کن خصوصیات کی حامل ہے۔ اس طرح ان پاک باز ہستیوں کی رفاقت کا آغاز ہوا اور اسی خاتون کے بطن سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے نیک ولی پیدا ہوئے۔ میرا رب تمام خواتین کو ان صفات سے نواز دے اور بے حیائی جیسے بڑے گناہ سے ہماری آنکھوں کو محفوظ کر دے اور ہمیں شرم و حیا جیسے قیمتی جوہر عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔